پاکستان کی مؤثر سفارتکاری، خطے میں امن کی امید برقرار، جنگ بندی ختم ہونے سے قبل امریکی صدر کا بڑا اعلان، سیز فائر میں پھر توسیع کر دی، کہا وزیر اعظم میاں شہباز شریف اور فیلڈ مارشل نے ایران پر حملہ نہ کرنے کی درخواست کی ہے، مذاکرات کے اختتام تک جنگ بندی میں توسیع کر رہا ہوں، ایران پر حملے نہیں کر رہے، ناکہ بندی برقرار رہے گی، ایران کی حکومت اس وقت کمزور اور تقسیم ہے، فوج کو ہر قسم کی تیاری کی بھی ہدایت۔ سیز فائر میں توسیع، وزیر اعظم شہباز شریف کا امریکی صدر سے اظہار تشکر، کہا اپنی اور فیلڈ مارشل کی جانب سے جنگ بندی میں توسیع کی درخواست قبول کرنے پر صدر ٹرمپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ہماری درخواست کو خوش دلی سے قبول کرتے ہوئے جنگ بندی میں توسیع کی گئی، جنگ بندی سے سفارتی کوششوں کو آگے بڑھانے میں مدد ملے گی، پاکستان تنازع کے مذاکراتی حل کے لیے سنجیدہ کوششیں جاری رکھے گا، امید ہے دونوں فریق جنگ بندی کا احترام جاری رکھیں گے، اسلام آباد میں مذاکرات کے دوسرے دور میں جامع امن معاہدے کی توقع ہے۔ مذاکرات کے لیے امریکہ کو ایران کے جواب کا انتظار، نائب امریکی صدر جے ڈی وینس آج پاکستان نہیں آ رہے، وائٹ ہاؤس کی تصدیق، نیو یارک ٹائمز کے مطابق ایران سے مثبت رد عمل آتے ہی جے ڈی وینس شارٹ نوٹس پر پاکستان آ سکتے ہیں، امریکی صدر معاہدے کے لیے پر امید، کہا ایران کے ساتھ تنازع ایک بڑی ڈیل پر ختم ہوگا، مذاکرات کے لیے بہتر پوزیشن میں ہیں، مسئلے کے فوجی حل کے لیے بھی تیار ہیں، ایران کے پاس معاہدے کے سوا کوئی اور راستہ نہیں، سوشل میڈیا پر پیغام میں ایرانی جوہری پروگرام کی تباہی کا کریڈٹ بھی لیا، آپریشن مڈ نائٹ ہیمر میں جوہری تنصیبات ملیہ میٹ کرنے کا دعویٰ، کہا آبنائے ہرمز اس وقت امریکی کنٹرول میں ہیں، ایران کو ناکہ بندی کے باعث روزانہ $500 ملین کا نقصان ہو رہا ہے، ایران نے میرے علاوہ ہر امریکی صدر کا فائدہ اٹھایا ہے۔ مذاکرات کے لیے پاکستان جانے کا حتمی فیصلہ ابھی نہیں ہوا، ایران نے بتا دیا، صدر پزشکیان نے دھمکیوں کے سائے میں مذاکرات کو ناقابل قبول قرار دیا، کسی دباؤ میں نہ آنے کا اعلان، کہا ہمیں ایک دشمن کے بجائے متعدد طاقتوں کا سامنا ہے، ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا کہنا ہے ناکہ بندی کا امریکی اقدام جنگ کے برابر ہے، کسی تجارتی جہاز پر حملہ آور عملے کو یرغمال بنانا سنگین جرم، ایران اچھی طرح جانتا ہے پابندیوں کو کیسے بے اثر کرنا ہے، ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کہتے ہیں امریکہ کی جانب سے متضاد پیغامات اور اقدامات سامنے آ رہے ہیں، ایرانی بندرگاہوں پر بحری ناکہ بندی بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی ہے۔ امریکہ ناکہ بندی ختم کرے گا تو اسلام آباد مذاکرات میں شریک ہوں گے، ایرانی مندوب کا رد عمل، امیر سعید نے کہا کچھ ایسے اشارے ملے ہیں امریکہ ناکہ بندی ختم کرنے کو تیار ہے۔ یو این سیکریٹری جنرل کا امریکہ کی جانب سے جنگ بندی میں توسیع کا خیر مقدم، انتونیو گوتریس نے کہا جنگ بندی میں توسیع کشیدگی کم کرنے اور اعتماد سازی کی جانب ایک اہم قدم ہے، مذاکرات دیر پا امن کے لیے ضروری ہیں۔ پاکستان مشرق وسطی میں امن کے لیے پرعزم، تنازع کے حل کے لیے ہر ممکن کوششیں کر رہے ہیں، فیلڈ مارشل عاصم منیر نے امن مذاکرات میں اہم کردار ادا کیا، وہ خطے میں استحکام کے لیے محنت کر رہے ہیں، وزیر اعظم میاں شہباز شریف کی سما سے خصوصی گفتگو، کہا پاکستان کا عالمی امیج بہتر اور مثبت تاثر مزید مضبوط ہوا، پاکستانی قوم امن پسند، ہمارا پیغام دنیا بھر میں استحکام ہے۔ امریکہ اور ایران کو مذاکرات کی میز پر بٹھانے کا مشن، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا سعودی وزیر خارجہ سے رابطہ، دونوں رہنماؤں کا پائیدار امن و استحکام کے لیے مکالمے کی اہمیت پر زور، نائب وزیر اعظم اور چینی سفیر کی ملاقات، علاقائی صورتحال کا جائزہ، خطے میں امن کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششوں کی بھرپور حمایت، اسحاق ڈار کی مصری وزیر خارجہ سے بھی ٹیلی فونک گفتگو، علاقائی پیش رفت پر تبادلہ خیال، امن اور استحکام کے لیے بات چیت کی اہمیت پر زور۔ ایرانی وفد کی اسلام آباد امن مذاکرات میں شرکت کی تصدیق کا انتظار ہے، وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کا ایکس پر پیغام لکھا، پاکستان بطور ثالث ایرانی حکام کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہے، اب تک باضابطہ جواب موصول نہیں ہوا، خطے میں امن کے لیے مخلصانہ کوششیں کر رہے ہیں، پاکستان کی امریکہ اور ایران سے اعلیٰ سطح پر بات چیت جاری ہے، امریکہ ایران مذاکرات کے دوسرے مرحلے کی میزبانی کے لیے اسلام آباد تیار، خصوصی مہمانوں کی آمد کے پیش نظر وفاقی دارالحکومت میں سیکیورٹی انتہائی سخت۔
ایرانی پارلیمنٹ کی قومی سلامتی کمیٹی نے آبنائے ہرمز پر کنٹرول کے لیے قانون منظور کر لیا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق آبنائے ہرمز سے گزرنے والے بحری جہازوں سے فیس لی جائے گی۔ قانون تحت ایران کو حق ہوگا وہ حفاظتی خدمات کے نام پر جہازوں سے ٹیکس وصول کرے۔ ایران مخالف ممالک کی بحری جہازوں پر سخت پابندیاں عائد کی جائیں گی۔ امریکی محکمہ خزانہ نے ایران پر نئی پابندیاں عائد کر دیں۔ ایران، ترکیے اور یو اے ای میں موجود 14 افراد، کمپنیز اور ہوائی جہازوں پر پابندیاں۔ حکام کے مطابق کمپنیاں ہتھیار اور ڈرونز کے پرزے حاصل اور منتقل کرنے میں ملوث ہیں۔ یورپی وزرائے خارجہ کا ایران کے خلاف پابندیوں میں توسیع پر اتفاق۔ سربراہ خارجہ امور کا کاجا کلاس نے کہا کہ سمندری آزادی پر سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ ایندھن بحران کا خدشہ، یورپ کے لیے مشکل سرگرمیوں کی پیش گوئی۔ انرجی کمشنر یورپی یونین کے مطابق جیٹ فیول اور ڈیزل کی قلت ہو سکتی ہے۔ آبنائے ہرمز آج کھل جائے تو گیس پیداوار بحال کرنے میں کئی سال لگ سکتے ہیں۔ ایندھن بحران سے نمٹنے کے لیے اقدامات شروع کر دیے۔ امریکہ ایران کشیدگی میں کمی کی کوششیں کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم، نائب وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کا تاریخی کردار۔ دنیا بھر میں آج سبز پاسپورٹ کی عزت ہو رہی ہے۔ سفارتی سطح پر پاکستان کا وقار بلند ہوا۔ صدر نون لیگ میاں نواز شریف کا گلگت بلتستان پارلیمانی بورڈ کے اعلیٰ سطح اجلاس سے خطاب۔ مرکز اور پنجاب دونوں ترقی کے میدان میں بڑھ چڑھ کر آگے ہیں، باقی صوبے بھی پنجاب کی تقلید کریں۔ خیبر پختونخوا حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا، مزید بتایا جائے 15 سال میں کے پی کے عوام کو کیا سہولیات ملی۔ صدر مملکت سے گورنر اور وزیر اعلیٰ سندھ کی ملاقات۔ سیاسی صورتحال اور ترقیاتی منصوبوں پر بات چیت۔ صدر آصف علی زرداری کا مؤثر طرز حکمرانی اور عوامی فلاح یقینی بنانے اور مؤثر اشتراک پر زور۔ کہا، قومی اور صوبائی سطح پر ہم آہنگی کو فروغ دیا جائے۔ محمود خان اچکزئی اور پی ٹی آئی قیادت میں دوریاں۔ اپوزیشن لیڈر اہم فیصلوں پر اعتماد میں نہ لینے پر ناراض۔ 9 اور 19 اپریل کے جلسوں کے اعلان سے پہلے مشاورت نہ کیے جانے کا شکوہ۔ بیرسٹر گوہر معاملات سلجھانے کے لیے سرگرم۔ وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی سے ملاقات۔ محمود خان اچکزئی سے مشاورت کرنے پر اتفاق۔ کہا، اچکزئی صاحب کی اگر کوئی ناراضگی ہے تو ہم دور کریں گے۔ حکومت کا آئی ایم ایف کی شرائط کے مطابق بجٹ تیار کرنے کا فیصلہ۔ تنخواہ دار طبقے کو ریلیف دینے کی تجویز۔ مالیاتی ادارے کی مشاورت سے انکم ٹیکس اور سیل ٹیکس چھوٹ ختم کرنے پر غور۔ ایکسپورٹ زونز میں تیار مصنوعات مقامی مارکیٹ میں بیچنے پر پابندی ہوگی۔ بجلی اور گیس کی قیمتوں میں باقاعدہ بروقت اضافہ لازمی قرار دیا جائے گا۔ ایف بی آر کے آڈٹ نظام کی مضبوطی کے لیے ریگولیٹری رجسٹری قائم کی جائے گی۔ نئے مالی سال کا وفاقی بجٹ جون کے پہلے ہفتے میں پیش کیا جائے گا۔ ملکی دفاع ناقابل تسخیر بنانے کے لیے ایک اور اقدام۔ پاک بحریہ کا تیمور ایئر لانچ کروز میزائل کا کامیاب تجربہ۔ کامیابی سے لائیو ویپن فائرنگ کا مظاہرہ۔ صدر، وزیر اعظم، چیف آف ڈیفنس فورسز اور مسلح افواج کے سربراہان کی سائنسدانوں اور انجینئرز کو مبارکباد۔ کراچی میں لٹیروں نے محنت کش کی جان لے لی۔ گلستان جوہر میں ڈکیتی مزاحمت پر 3 بچوں کا باپ قتل۔ مسلح افراد نے لوٹ مار کے دوران گولی مار دی۔ مظفر گڑھ کا رہائشی اسلم 15 روز قبل روزگار کی تلاش میں کراچی آیا تھا۔ جیلوں میں سی سی ڈی کی کارروائی۔ 10 ملزمان کو گرفتار کر کے اسلحہ برآمد کر لیا گیا۔ ترجمان کے مطابق 4 ملزمان نے حساس اداروں کی وردی پہن رکھی تھی۔ مزید تحقیقات جاری ہیں۔ ہار ہار اور بس ہار، ٹیم راولپنڈی فتح کو ترس گئی۔ پی ایس ایل میں مسلسل 8ویں شکست۔ ملتان سلطانز نے 6 وکٹوں سے ہرا دیا۔ 167 رنز کا ہدف ملتان نے 19ویں اوور میں حاصل کیا۔ اسٹیو اسمتھ نے 58 رنز بنائے۔ پہلے میچ میں لاہور قلندرز نے کوئٹہ گلیڈیٹرز کو 9 رنز سے شکست دی۔ 197 رنز کے جواب میں کوئٹہ کی ٹیم 188 رنز بنا سکی۔ ایونٹ آج بھی 2 میچز شیڈول۔ کراچی کنگز اور پشاور زلمی کا مقابلہ ہوگا۔ حیدرآباد اور ملتان سلطانز میں زور کا جوڑ پڑے گا۔ وہ ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا۔ ہر کردار لاجواب، طنز و مزاح کا منفرد انداز۔ عہد معین تمام ہوئے 15 برس بیت گئے۔ ورسٹائل فنکار معین اختر کی حسین یادیں ذہنوں میں نقش۔
کئی دہائیوں تک دلوں پر راج 50-50 آنگن ٹیڑھا اور انتظار فرمائیے جیسے شاہکار آج بھی یاد